اللہ پاک فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا میں اور آخرت میں۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، یعنی جو بندگان خدا ہیں، جو اللہ کے پیارے محبوب اور مقبول بندے ہیں، وہ دنیا میں رہیں تو خوشخبریاں ہیں، آخرت میں رہیں تو خوشخبریاں ہیں۔ یعنی جنہوں نے رب کو راضی کر لیا ان کے لیے تو خطرہ ہے ہی نہیں، ان کے لیے تو شقاوت ہے ہی نہیں، ان کے لیے تو بری خبر ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا میں رہیں تو بشارتیں ہیں، آخرت میں رہیں تو بشارتیں ہیں، دنیا میں رہیں تو سعادتیں ہیں، آخرت میں رہیں تو سعادتیں ہیں۔ یعنی یہ اللہ والے، یہ مقبولان بارگاہ خدا بندی، ان کو نہ دنیا میں معاذ اللہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور نہ آخرت میں۔ اس لیے حضور کی صحیح حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں جب رہتے ہیں تب بھی یہ فیض دیتے ہیں، قبر میں چلے جائیں وہاں سے بھی ان کا فیض جاری رہتا ہے۔ فرمایا ان کا فیض رکتا نہیں ہے، ان کا فیض دنیا کے اوپر رہ کر جاری رہتا ہے، اور اس دنیا سے آخرت کی طرف چلے جائیں، قبر میں موجود رہے تب بھی ان کا فیض جاری رہتا ہے۔ ان برکت الصالحین جاریۃ بعد مماتہم کما کان فی حیاتہم، یہ حضور کی حدیث ہے کہ صالحین کی برکتیں جاری رہتی ہیں، ان کا فیض جاری رہتا ہے، ان کا سلسلہ تلمس، سلسلہ شاگردی، یعنی کسی کو فیض دینا اور اس کو فیض یاب کرنا، اس کو اپنی سعادتیں لٹانا، اپنی برکتیں لٹانا بند نہیں ہوتا۔ فرمایا جیسے زندگی میں ہوتا ہے ویسے فوت ہونے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ یہ صحیح حدیث پاک ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ فوت شدگان جو اللہ کے پیارے اور مقبول محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کے مزارات پر جا کر کچھ مانگنا یا ان کی اپنی طرف توجہ حاصل کرنا اور فیض کا سلسلہ جاری کروانا، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ یہ کوئی کہانی یا کہاوت نہیں یا گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، جیسے آج کل کے لوگوں کا یہ ذہن ہے، یہ سوچ ہے کہ قبر والے کیا دیتے ہیں، ان کے پاس کیا کرنے جاتے ہو، کیا وہ زندہ ہیں، کیا وہ کچھ دے سکتے ہیں؟ تو حضرات گرامی، یہ جو خوشخبریاں ہیں جن کی رب تصدیق فرما رہا ہے، کیا انہوں نے اپنے تک محدود رکھی ہوئی ہیں یا کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں؟ یہ جو ان کے پاس سعادتیں ہیں، یہ جو فیض کے سمندر ہیں، تو یقیناً ماننا پڑے گا اللہ والے کی برکت دنیا میں بھی جاری رہتی ہے اور قبر میں بھی جاری رہتی ہے۔ اس لیے حضرت امام محمد الغزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جن جن سے دنیا میں دعا کروا سکتے ہو ان کا فوت ہونے کے بعد قبر پر جا کر بھی وسیلہ پیش کر سکتے ہو۔ فرماتے ہیں جن کے پاس دنیا میں جانا جائز ہے ان کے پاس قبر پر جانا بھی جائز ہے۔ جن سے دنیا میں مدد مانگنا جائز ہے، بندہ زندہ ہو کہتے ہیں جی مدد مانگ سکتے ہو، زندہ بندہ مدد مانگو، ظاہر ہے مظلوم کی مدد کرے گا نا کہ نہیں کرے گا؟ اگر کوئی کنویں میں گر رہا ہے اور لوگ اس کی بھی مدد کر دیتے ہیں، جی کوئی روڈ کراس کر رہا ہے، سڑک پار کرنا چاہتا ہے، اس کی بھی لوگ مدد کر دیتے ہیں۔ مظلوم کی، مقہور کی، ملہوف کی، مجبور کی مدد کی جاتی ہے، اس کی داد رسی کی جاتی ہے، زندہ لوگ کرتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے جو اپنی کتابوں میں لکھ گئے، وہ فرماتے ہیں جس سے دنیا میں مدد لی جا سکتی ہے اس سے آخرت میں بھی مدد لی جا سکتی ہے۔
حضرات گرامی یہ ہے محبوبان خدا، ان کی شان ہی نرالی ہے۔ آج جس عظیم بزرگ کا ذکر کرنا ہے، میری مراد وہ ہیں خیر التابعین کے لقب سے ملقب ہونے والے، سید التابعین کا خوبصورت اور بہترین لقب رکھنے والے، کاروان عاشقاں کے سرخیل، کاروان عشق کے سرتاج، حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکھیلے عاشقاں ہیں، خیر التابعین کا لقب حضور نے عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، میرے صحابہ، ایک شخص ہوگا تابعین کے اندر، حضور نے فرمایا وہ ایسا شخص ہے کہ اگر وہ دعا کرتے تو قبیلہ مدر اور قبیلہ ربیہ کی جو بکریاں ہیں، ان کی بکریوں کے جسموں پر جو بال ہیں، ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ بندوں کو میری امت میں سے بخشوا سکتا ہے، اس کی دعا سے بخشے جا سکتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا وہ ہے خیر التابعین اویس القرنی۔ اے توجہ تو آئی، یہ حضور کا فرمان ہے، سرکار نے خود ارشاد فرمایا۔ مشکات پاک کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، دیگر محدثین نے بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ اور یار جس کی تعریف حضور کی زبان سے نکلے اس کی عظمتوں کے کیا کہنے ہیں؟ آقا علیہ السلام مدینہ شریف سے باہر تشریف لے آتے اور حضور اپنے گریبان کے بٹن کھولتے اور حضور یمن کی طرف رخ کرتے، اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے اے میرے صحابہ انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، اے میرے غلاموں مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ یعنی حضور اویس القرنی کی محبت کو محسوس کرتے، اویس القرنی کی اس عقیدت کو حضور محسوس کرتے اور محسوس کر کے فرماتے رحمان کی خوشبو کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ ہے جو رب کی رحمت کا مجسمہ ہے، فرمایا وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اس کے پیار کی خوشبو مدینہ میں بیٹھ کر محسوس کرتا ہوں، مدینہ میں بیٹھ کر محسوس کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، اب بھی اگر لوگوں کو شک رہے کہ ہم پیار کرتے ہیں تو حضور نہیں جانتے، تو یہ بدبختی نہیں تو اور کیا ہے۔ سرکار احد پہاڑ پہ تشریف لائیں اور آقا علیہ السلام کے تشریف لانے سے احد پہاڑ وجد میں آ جائے، سرکار اپنی ایڑی پاک اس احد پہاڑ پہ مارے اور حضور ایڑی مار کر فرمائیں اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں تمہیں ہے پتا یہ کیوں رقص کر رہا ہے، یہ کیوں وجد کر رہا ہے، یہ کانپ کیوں رہا ہے، تھر تھرا کیوں رہا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم۔ یہ صحابہ کا تقیہ کلام تھا، بڑے بات کریں تو آگے بڑبڑ نہیں کرنی چاہیے۔ بڑوں کا جہاں ذہن ہوتا ہے وہ ایک عامی کا ذہن کیسے پہنچ سکتا یار؟ خاصاں کی بات اور ہوتی ہے، عاموں کی بات اور ہوتی ہے، اس لیے اگر خاص کوئی بات پوچھتا ہے تو آگے پھر اپنی منطق نہیں چلا دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم جو کہیں گے پتہ نہیں وہ کیا کہیں گے، لیکن جو وہ فرما دیں گے وہ تو وہی فرمائیں گے نا، جو وہاں سے دیکھیں گے تو پھر فرمائیں گے۔ حضور فرماتے نا پتہ ہے تمہیں یہ کیوں وجد کر رہے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم۔ نہ ابو بکر آگے بولتے ہیں، نہ عمر بولتے ہیں، نہ عثمان بولتے ہیں، نہ علی بولتے ہیں، صحابہ بتاتے ہیں ادب، صحابہ ادب بتاتے ہیں حضور کی بارگاہ کا۔ پھر بڑی پتے والی بات، صحابہ نے ہر جگہ اللہ و رسولہ کہنے کے بعد اعلمان نہیں فرمایا، صحابہ نے اعلم فرمایا۔ اعلمان ہے تثنیہ، اعلم ہے واحد۔ گرامر کا اگر قاعدہ دیکھا جائے
تو پیچھے دو ہستیاں ہیں، ایک اللہ کی اور دوسری رسول اللہ کی. اس کے مطابق ہونا چاہیے عالمان. تسمیہ دو کے لیے آتا ہے نا، یعنی اللہ بھی بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بھی بہتر جانتا ہے. لیکن نہیں، سیابہ جب بھی کہتے عالم کہتے سیغہ واحد کا، سیابہ بتاتے یار ذاتیں تو دو ہیں پر علم ایک ہے. اب اگر کوئی بات کی جائے تو چین پر جبی ہوتے ہیں، مولوی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، چہرہ بگڑنے لگ جاتا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ دونوں کا علم ایک کیسے ہو سکتا ہے، دونوں میں برابری کیسے آ سکتی ہے. اور میں نے کہا تم تقابل کرتے ہو، ہم تقابل نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اللہ کے علم کے اگر حضور مظہر ہیں وہ ذاتی مالک ہے یا عطائی مالک ہے. وہ ذاتی اعتبار سے مختار ہے، یہ عطائی اعتبار سے مختار ہے. وہ ذاتی اعتبار سے جانتا ہے، مصطفیٰ عطائی طور پر جانتے ہیں. اے توجہ آپ کی. جب یہ فرق کرتے ہیں تو پھر سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہتے ہیں جی دیکھو رب جو ہے وہ قدیم ہے، حضور حادث ہیں. پھر یہ برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں یار ذرا توجہ کرو نا، ہم بھی برابری نہیں کرتے. جب ہم حضور کو رب کا بندہ مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں رب ہے قدیم، حضور ہے حادث، رب ہے غیر متناہی، حضور ہے متناہی. لیکن میں کہتا ہوں رب کی انتہا تو کوئی نہیں جانتا، مصطفیٰ کی انتہا کون جانتا ہے کوئی مائی کا لال؟ میں نے کہا پیمانے لے کر یہ ناپا نہ کر، بس یہ عقیدہ رکھا کر دینے والا خدا جانتا ہے، یہ لینے والا مصطفیٰ جانتا ہے. ندانم قدام سفر گویا مت کہ والا تری سانچمن گویا مت. میں نے کہا انہیں لفظ نہیں ملتے تو بک بک کرتے تھکتا نہیں. جو پڑے ہوئے ہیں، جو پہنچے ہوئے ہیں، جو بڑی ہستی والے ہیں، وہ کہتے ہیں لفظ نہیں ملتے. حضور کی شان میں کہیں تو کیا کہیں، تو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے نہیں جانتے. میں نے کہا بخاری اٹھا، مسلم اٹھا، ترمذی اٹھا، ابن ماجہ اٹھا، سنن ابی داؤد اٹھا، سنن نسائی اٹھا، مجموع الزوائد اٹھا، سنن دار قطنی اٹھا، دائمی اٹھا، جو مرضی حدیث کی کتاب اٹھا، صحابہ کا یہ تقیہ کلام تھا. وہ کہتے اللہ و رسولہ اعلم. نہیں تیری چپ تو صدقے بنا بول ذرا محبت کے ساتھ. میں نے کہا یار صحابہ کہتے اللہ و رسولہ اعلم. اگر وہ جدا کرنا چاہتے تو عالمان کہہ دیتے. صحابہ کہتے جدا ہے ہی نہیں تو ہم کیسے جدا کریں؟ ایسا کیڑے باغ دی بولی کہ مصطفیٰ کو خدا سے کریں جدا؟ ہماری حیثیت کیا، ہماری وقت کیا؟ اس لیے کہا نا ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جویاں رہے، پھر کہے مرتد کے ہوں امت رسول اللہ کی. اگر کہے تو کس منہ سے کہے؟ حضور نے فرمایا بتاؤ کیوں یہ حرکت کر رہا ہے، یہ رقص کیوں کر رہا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں یا آپ کا رب بہتر جانتا ہے. حضور نے فرمایا یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور میں نے کہا یار بتا جو مصطفیٰ پہاڑوں کی محبت کو جان سکتا ہے اور اویس کرنی ماں کی خدمت میں بیٹھے یمن کرن کی دھرتی پہ بیٹھے، وہیں پہ تڑپے، وہیں پہ مچلے اور وہیں سے آرزو کرے، وہیں سے فریاد کرے. مصطفیٰ بیٹھے ہوں مدینہ میں اور یہاں سے فرمائے انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن. میرے غلاموں میرا اویس تڑپتا کرن میں ہے، مصطفیٰ محسوس مدینہ میں کرتا ہے. غلام محبت کرے، حضور جانتے ہیں یہ عقیدہ رد کر دے کہ سرکار کو پتہ نہیں ہوتا. جو پہاڑوں کی محبت جانتے ہیں، اویس کی کرن سے محبت جانتے ہیں، مدینہ میں محسوس فرماتے ہیں وہ تیری میری محبت کو نہیں جانتے.
فریاد کرے امتی جو حال زار میں، فریاد کرے امتی جو حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے چونکہ تعریف کی تھی نا ان کی، حضرت اویس کی صحابہ کے سامنے، تو ایک دن حضرت عمر حضرت علی تخت خلافت تو مدینہ میں تھا، دونوں حج کے لیے آئے مکہ مکرمہ، تو حضور نے ان دونوں کو نامینیٹ کر کے فرمایا تھا، نامزد کیا کہ اے عمر اے علی، جب وہ ملے نا اویس، اس سے میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرنا اور اس کو میرا یہ جبہ پیش کرنا اور اسے کہنا مصطفیٰ تجھے سلام کہتے ہیں۔ اویس دونوں حج پہ آئے اور اعلان کر دیا حجاج میں، ہے کوئی کرن کا رہنے والا؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں کرن کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا جو کرن کے رہنے والے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں۔ کرن اویس کرنی ہے نا، کرنی یمنی ہیں، آپ کرن کے رہنے والے تھے۔ اس کی وجہ تسمیہ کے اندر آتا ہے کہ کرن آپ کے دادا کا نام تھا، اس وجہ سے آپ کرنی کہلاتے ہیں۔ ایک دادا کا نام آپ کے اس سلسلے میں شجرے میں ایک دادا کا نام کرن ہے۔ دوسرا اس کا وجہ تسمیہ نام رکھنے کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ جس جگہ آپ رہتے تھے نا، اس بستی میں کبھی کھدائی کی گئی تو وہاں سے سینگ نکلا تھا، تو اس جگہ کا چونکہ عربی کے اندر سینگ کو کہتے ہیں کرن، تو اس جگہ کا نام کرن پڑ گیا۔ آپ اسی علاقے کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کے ایک دادا کا نام مراد بھی تھا، اس وجہ سے آپ مرادی بھی کہلاتے ہیں۔ اویس کرنی مرادی یمنی، یمن ملک کا نام ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کوئی ہے کرن کے رہنے والا؟ لوگ کھڑے ہو گئے، فرمایا دائیں طرف ہو جاؤ۔ جب وہ ایک طرف ہو گئے فرمایا تم میں اویس کون ہے؟ انہوں نے کہا اے عمر اویس تو کوئی نہیں ہے، اویس ہمارے کرن میں ہے صحیح، پر وہ ایک دیوانہ ہے، مستانہ ہے، ایک مجذوب ہے، وہ شہر میں رہتا ہی نہیں، وہ دیہات میں رہتا ہے، جنگل میں رہتا ہے اور وہ اونٹ چراتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی ماں ہے؟ آئے ہمارے آقا نے فرمایا وہ ماں کی وجہ سے نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا ہاں اس کی ماں ہے، وہ ماں کی خدمت میں رہتا ہے، وہ صبح سویرے اذانوں سے پہلے گھر سے نکل جاتا ہے، پھر عشاء کے بعد گھر میں آتا ہے، اسے کوئی دیکھتا ہی نہیں، وہ کسی کو نظر آتا ہی نہیں، وہ ایک گمنام شخص ہے، کوئی اسے نہیں جانتا۔ اے عمر تجھے کیا کام ہے اس اویس سے جو ایک دیوانہ اور مستانہ ہے؟ وہ تو ایک ایسا بندہ ہے، وہ ایک جو لباس پہنتا ہے وہ اونٹ کی اون کا لباس ہے یا بھیڑوں کی اون کا لباس پہنتا ہے، اور کبھی وہ لباس پھٹ جائے تو وہ روڑی پہ چلا جاتا ہے، وہاں سے ٹکڑے اٹھاتا ہے، چیتھڑے اٹھاتا ہے اور آ کر انہیں سیتا ہے، سی کر اوپر نیچے سے پیوند لگا کر اپنا لباس بنا لیتا ہے، اور اس کی خوراک کھجور کی گٹھلیاں ہیں، وہ سارا دن گٹھلیاں چنتا ہے اور پھر ان کو بیچ کر وہ اپنی ماں کے لیے اور اپنے لیے خرد و نوش کا سامان کرتا ہے۔ وہ اویس ایسا ہے جب وہ گھر میں کھانا کھا لیتا ہے، اپنی ماں کی خدمت کر لیتا ہے، جو بچ جاتا ہے سونے سے پہلے خیرات کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے صبح اٹھیں گے تو پھر دیکھیں گے، پھر وہ خیرات کرنے کے بعد کہتا ہے مولا اگر میری بستی میں کوئی بھوکا رہ جائے تو مجھ سے نہ پوچھنا، اویس کے پاس جو کچھ تھا اس نے سب خیرات کر دیا ہے۔ یہ اویس کرنی کی سخاوت تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ وہ روڑی پر گئے، وہاں سے کوئی گٹھلیاں چن رہے تھے، تو ساتھ سامنے ایک کتا تھا، مورخین نے لکھا وہ بھونکنے لگا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی نے فرمایا کتے تو مجھے بھونکتا کیوں ہے؟ جو میرے پاس ہے میں کھا رہا ہوں، میں لے رہا ہوں، جو تیرے پاس ہے تو کھا لے، لیکن مجھے بھونک تو نہ۔ ہاں قیامت کے دن اگر میں پل صراط سے گزر گیا تو پھر میں اچھا، ورنہ آئے کتے تو مجھ سے اچھا، ورنہ آئے کتے تو مجھ سے اچھا ہے۔ حضرت اویس کرنی، حضرت عمر، حضرت علی پھر کرن میں گئے، اس جنگل میں چلے گئے، حضرت اویس کے پاس جا کر بیٹھے، سرکار کا جبہ دیا، سلام پیش کیا، پھر کہا اے اویس حضور سلام بھی دیتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں میری امت کے لیے بخشش کی دعا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ باتیں ہوتی رہی، حضرت اویس کے ساتھ
اویس کرنی کے پاس جب حضرت عمر اور حضرت علی گئے، کرن کے اور لوگ بھی گئے، اس دن جا کر پتا چلا کہ اویس کرنی کا مقام کیا ہے۔ پہلے لوگ نہیں جانتے تھے، کوئی پتھر مارتا، کوئی روڑے مارتا، دیوانے لڑکے پیچھے بھگا دیتے، اور جب حضرت حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں، جب پتھر مارتے نا نوکدار ہوتے تو آپ کا خون بہنے لگتا، پنڈلیاں زخمی ہو جاتی، تو آپ کہتے لڑکوں پتھر ضرور مارو پر نکیلے نہ مارا کرو، جو ملائم پتھر ہوں وہ مارا کرو تاکہ میرا جسم زخمی نہ ہو اور خون نہ بہ جائے، جب خون بہ جاتا ہے میں بے وضو ہو جاتا ہوں، میرا خون نہ بہے، بس مجھے مارو ضرور۔ اللہ اکبر، اس لیے فرمایا نا مارا کھامی مار نہ آمی، بڑی کھلیندہ کھوڑ تا تو ہک تھی سے۔ آج ہم بزرگوں کا نام تو لیتے ہیں لیکن مارنے والے کو مارنے نہیں دیتے، کوئی ایک بکے تو دو بک دیتے ہیں، کوئی ایک مارے تو دو مار دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، بزرگوں کے نام لیواؤں کو چاہیے بزرگوں کی تاریخ، بزرگوں کی سیرت پہ عمل کریں، ان کے کردار پہ عمل کریں۔ حضرت اویس کو جب سب نے جان لیا نا، حضرت اویس نے کہا اے عمر اے علی، حضور کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا اویس کیسی بات کرتا ہے، حضور کو نہیں دیکھا، ہم تو حضور کے غلام ہیں۔ حضرت اویس نے فرمایا لم تریا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ذلہ، فرمائے عمر اے علی، جو کچھ تم دیکھتے رہے رسول اللہ کی ذات میں وہ حقیقت نہ تھی، حقیقت کا ایک جلوہ تھا، حقیقت کا ایک پرتاؤ تھا، حقیقت محمدی کچھ اور ہے۔ اس لیے فرما حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی چاہے علا کوئی نہیں سکتا، با پردہ جو آمدی شورے قیامت شدایاں، بے پردہ گرائی برو سوزت ہما کونو مکان۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، لاکھوں دنیا میں دور بنتے، جب ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ مولانا تھانوی نے بھی لکھا حضور کے حسن کو رب نے 70,000 پردوں میں چھپا رکھا ہے، یہ رب کی غیرت ہے۔ رب کہتا ہے میرے محبوب کو، میرے یار کے حقیقی حسن کو کوئی اور دیکھنے ہی نہ پائے۔ حضور کے وصال کے بعد اویس مدینہ آئے، مدینہ والے صحابہ نے کہا اویس زندگی میں تو آیا نہیں، اب آ گیا؟ اویس نے کہا ایک روایت تو ہے کہ آپ کبھی گئے ہی نہیں، اس کی دو وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی زندگی میں نہ جا سکے کہ آپ والدہ کی خدمت میں مصروف تھے، زندگی والدہ کی وفات کے بعد نہ جا سکے، نہ گئے، کیوں؟ وہ فرماتے تھے اس شہر کی تعظیم اور اس شہر کا ادب، اس شہر کا احترام مجھے اپنے اندر نہیں آنے دیتا کہ میں اگر وہاں چلوں اپنے پاؤں سے چلوں گا، کبھی میرا پاؤں وہاں آ جائے گا جہاں حضور کا نقش قدم ہوگا، اور میں عشق کی دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے عشق کی دنیا میں معیوب ہو کر رہ جاؤں گا، بدنام ہو کر رہ جاؤں گا۔ میرا عشق نہیں کہتا کہ اویس تیرے اس شہر میں قدم لگے جہاں مصطفیٰ چلا کرتے تھے، جہاں امام الانبیاء کے قدم لگے ہیں، بس اس لیے کہتے ہیں گئے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کی زندگی میں نہیں آئے، اب آ گئے۔ حضرت اویس نے کہا یارو یہ بتاؤ حضور کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا دیکھا تھا۔ فرمایا حضور کا حسن تو بیان کرو۔ جب انہوں نے بیان کیا وہ حسن ظاہری تھا۔ حضرت اویس نے کہا تم ظاہر کو دیکھتے رہے، ہم تو باطن کو دیکھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، حضرت خواجہ اویس کرنی کا عشق، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ جب پتہ چل گیا نا تو آپ نے وہ علاقہ بھی چھوڑ دیا اور پھر گمنامی کے اندر چلے گئے۔ کہتے ہیں پھر کبھی نظر نہیں آئے، نہ دور عمر میں نظر آئے، نہ دور عثمان ذو النورین میں نظر آئے۔ حضرت علی کا دور آیا پھر بھی نظر نہ آئے۔ جب جنگ صفین ہوئی اس میں شامل ہوئے، حضرت علی کا ساتھ دیا، جنگ صفین کے اندر شہید ہو گئے۔ حضرت علی کی طرف سے لڑتے رہے، حضرت علی کا ساتھ دیا۔ اور میں کہتا ہوں یار مجذوب ہوں، دیوانے ہوں، لیکن پھر بھی جذبہ جہاد رکھتے تھے۔ آج ہم فرزانے ہیں، بڑے عقل مند ہیں، بڑے ذہین، بڑے فطین، لیکن جہاد سے ہم کرتے ہیں۔ میں نے کہا اویس کو دیکھو، تھا تو دیوانہ پر پتہ اسے ضرور تھا، وہ دیوانہ ہو کر بھی فرزانہ تھا، دین کے معاملے میں بڑا فرزانہ تھا،
دین کے معاملے میں بڑا عقل مند تھا، اس لیے حضرت اویس نے وہ مقام پایا دور رہ کر جو قریب رہ کر بھی نہ پا سکے۔ حضرات گرامی، دعا ہے اللہ پاک مقام بزرگوں کا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔